آج کا موضوع ہے ماں تجھے سلام۔ اور جتنے احبابی بیٹھے ہیں اپنی توجہات میں اور اپنے تصورات میں اپنی ماں کی محبت کو لے کے آئیں۔ سامعین محترم، ماں اس کائنات ارضی میں اللہ کی رحمت کا رنگ ہے۔ ماں اس کائنات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا استعارہ ہے۔ اگر کسی نے رب کائنات کی رحمتوں کو اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کو مشخص دیکھنا ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا سایہ دار شجر ہے جو خود تو دھوپ میں رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ اور سامعین محترم، آئیے اگر لفظ ماں پہ غور کریں اور سوچیں کہ ماں کا وجود کن چیزوں سے بنا ہے، تو لفظ ماں پہ اگر غور کریں، لفظ ماں 3 حروف کا مجموعہ ہے، میم، الف اور نون۔ میم سے مراد محبت، الف سے مراد ایثار و قربانی، اور نون سے مراد نہ ڈر ہونا۔ سامعین محترم، اگر ہم غور کریں کہ اس دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، اور ہم اپنے دائیں بائیں سارے رشتوں کو دیکھیں، سارے قریبیوں کو دیکھیں، تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر کسی کا ذہن اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار میری ماں کرتی ہے۔ اور سامعین، ماں اور باپ کا جو پیار ہوتا ہے اس میں تصنع نہیں ہوتا، ماں کے پیار میں بناوٹ نہیں ہوتی، ماں کے پیار میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ ماں اپنی اولاد اگر آنکھوں کے سامنے ہے تبھی پیار کا عالم وہی ہے، اگر ماں کے سامنے سے اولاد آنکھوں سے اوجھل ہے تب بھی ماں کی محبت کا درجہ وہی ہے۔ تو لفظ ماں کا پہلا حرف میم بتاتا ہے، اے انسان غور کر، تجھ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تیری ماں کرتی ہے۔ دوسرا حرف الف، الف سے مراد ایثار اور قربانی۔ ماں وہ عظیم ذات ہے جو ہر لمحے اپنی اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ماں کی ذات کو دیکھیں، اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اولاد کو اس دنیا میں لانے تک اور اس دنیا میں لا کر پھر نشو و نما کرنے تک، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو گئی، انسان اگر زندگی کے ان سارے مراحل کو دیکھتا جائے فقط ماں وہ عظیم ذات نظر آئے گی جو ہر وقت اولاد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پھر نور سے مراد ہے نہ ڈر ہونا،
ماں اپنی اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو جاتی ہے، اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ جتنے بھی لوگ ہیں اگر تھوڑا قریب آئیں گے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ سینکڑوں بیٹھیں، ہر روز سینکڑوں ملتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی اگر سمجھنے، سننے اور فہم والا مل جائے تو آنے کا حق ادا ہو گیا۔ اب اگر غور کریں کہ لفظ ماں کا تیسرا حرف ہے نون، نون سے مراد نہ ڈر ہونا۔ ماں وہ عورت جو ماں بننے سے پہلے خود ایک بیٹی تھی، پھر اللہ نے وہ وقت دیا کہ وہ ماں بن گئی۔ ماں بننے سے پہلے اس کے اندر خوف بھی تھا، ایک ڈر بھی تھا، دنیا کے اندر چلتے ہوئے ایک جھجک بھی تھی، لیکن اس عورت کو اور اس بیٹی کو اگر اپنی اولاد کی خاطر معاشرے کے بڑے بڑے طوفانوں سے بھی لڑنا پڑ جائے تو وہ ماں نہ ڈر ہو کر بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں اور سوچیں، جو ایک وقت ماں ہے، اگر ماں کے درجے سے ہٹا کے دیکھیں تو وہ ذاتی طور پہ ایک عورت ہے، اور عورت ایک صنف نازک ہے، کمزور دل کی مالک ہے۔ اور سامعین، اس کے دل کی کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہمارا گھر، وہ ویڑا جس کے اندر سارا دن وہ چلتی ہے، رات کے اوقات میں اگر اسے اپنے لیے پانی بھی لینا ہو تو اکیلی کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر کوئی کہے کہ سارا دن تو یہیں پہ چلتی رہی، سارے گھر کے کام کرتی رہی، تو اب کیا ہو گیا، تو وہ بول کے کہتی ہے کہ اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو سامعین غور تو کریں، وہ عورت جسے اپنی ذات کے لیے اپنے گھر میں بھی نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر اس کی اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے اور اولاد کی خاطر اسے اپنے گھر کا ویڑا تو کجا، محلے کی گلیوں میں جانا پڑے، شہروں میں جانا پڑے، اب وہ عورت، وہ بیٹی جو کبھی کمزور بھی تھی، ڈرتی بھی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب ضرورت اولاد کی سامنے آئی، اب نہ اسے ڈر رہا، نہ اسے خوف رہا، اولاد کی خاطر وہ گھر سے بھی نکلتی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی ڈر ہے، اب بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ کیوں؟ اب وہ اپنی اولاد کی خاطر نہ ڈر ہو گئی۔ تو ان تین صفات کو ملائیں تو ماں بنتی ہے۔